اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 192 اور 193۔ یہ پچھلی ہی آیات کی کنٹینویشن ہے اور جنگ کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اسلام میں جنگ کب کی جائے گی اس کی تھوڑی سی آؤٹ لائن کر لیتے ہیں، ساری چیز کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ اگر تو کوئی سامنے سے آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں، اٹھیں اور اٹھ کر اس کا مقابلہ کریں اور ڈیفینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی سامنے سے مارنے کے لیے آ گیا آپ کو تو آپ جنگ کریں اس سے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ کسی نہ کسی ٹائم آپ پر حملہ کرے گا، وہ ریڈی ہو رہا ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اٹھ کر اس کے اقدام کرنے سے پہلے آپ اقدام کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد آپ سے جنگ کرے گا، تو اس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اٹھ کر اس سے جنگ کر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جنگ کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو مین کاز ہے جنگ کرنے کا یا لڑائی کرنے کا، وہ اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ امن کو قائم کرنا، ظلم اور زیادتی کو روکنا، فتنہ ختم کرنا، اور صرف اللہ کی دین کی خاطر لڑائی کرنا۔ صرف اس کا یہی مقصد ہوگا، اپنی ذات کے لیے یا کسی دنیا کے فائدے کے لیے یا مال حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے جنگ کرنا۔ یہ چیز، اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جنگ کرنے کے صورت میں جنگ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ حکمران جو ہے مسلمانوں کا وہ اجازت دے گا تو مسلمان جنگ کریں گے۔ یہ انڈیویجولی نہیں ہے کہ کوئی علیحدہ علیحدہ اٹھ کر لڑنا شروع کر دے، یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ مسلمان مضبوط ہوں گے، گروپ ہوگا پورا، اور پھر ان میں اتحاد ہوگا، اور پھر ان کا جو سردار ہے یا حکمران ہے وہ پرمیشن دے گا اور وہ پیش قدمی کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ جنگ مل کر کرنی ہے۔ یہ اسلام میں جنگ کی کچھ اسٹریٹجیز ہیں۔ اس کی بہت آسان مثال یہی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر اب جب کوئی رسولی یا کینسر ہو جاتا ہے تو وہ پھیل رہا ہے آپ کے جسم کے اندر، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ ایسے تو نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ وہ نقصان پہنچاتا جائے آپ کو۔ تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز کیا حل اس کا بتاتے ہیں کہ اس کا آپریشن کروا دیا جائے، اس چیز کو ریموو کر دیا جائے جسم میں سے۔ تو جو لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں دنیا میں، امن خراب کرتے ہیں دنیا کا، وہ بالکل کینسر کی طرح لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جتنی اسلام کی پہلی جنگیں ہوئیں، بعض دفعہ لوگ اسلام کو بہت زیادہ بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لڑائی اس میں سکھائی گئی ہے۔ تو جو جتنی پہلی جنگیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں بدر، وہ بھی ڈیفینسو تھی، وہ لوگ آ گئے اور لڑنا پڑ گیا تو وہ بھی ڈیفینسو ہوئی۔ پھر احزاب، جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی مدینہ پر حملہ ہوا تھا، مدینہ کی سیکیورٹی کا خطرہ تھا، مسلمانوں کو کی سیکیورٹی کا خطرہ تھا، تو وہ ڈیفینسو وار ہوئی۔ احد میں وہ لوگ آئے، یہ ڈیفینسو وار ہوئی۔ تو اس طرح سے جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، جہاں کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلمان کافروں کے ہاتھوں مظالم کا شکار ہیں، تو پھر سارے مسلمان جو کنٹریز ہیں وہ مل کر اور حکمران کی پرمیشن سے وہاں جا کر جنگ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں۔ مگر مسئلہ اب آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ ایک تو مسلمان متحد نہیں ہے، آپس میں بہت ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، مل کر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بہت سارے مسلم کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، کافر ظلم کر رہے ہیں، مگر باقی مسلمان خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ خود ہی مضبوط نہیں ہیں۔ اب اگر آپ پاکستان کو ہی دیکھیں، مسلم کنٹری ہے لیکن قرض دار ہے، مقروض ہے، کافروں کے ہم مقروض ہیں، تو اگر کافر ہمارے ملک میں آ کر کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے خود کو ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم کیسے ان سے جنگ کریں گے؟ ہم کیونکہ ان کے مقروض ہیں، ہم ان سے لے کر کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ تو آج کل کے زمانے میں اگر فتنہ کوئی کر رہا ہے تو اس کو انہی اسٹریٹجیز کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ جنگ آیا کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں اگر فتنہ برپا کرنے والے لوگ رک جاتے ہیں،
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ یعنی جنگ کا مقصد شرک کا خاتمہ ہے، اللہ کی دین کو قائم کرنا ہے۔ فَإِنِ انتہوا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر وہ لوگ فتنہ کرنا بند کر دیں، فلا عدوانہ، تو کسی پر زیادتی نہ کرو، اللہ، سوائے علی الظالمین، ظالموں کے علاوہ پھر کسی پر بھی آپ لوگ زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے جنگ کے حوالے سے۔ اور جب فتح مکہ ہوئی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کے طور پہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، تو جو لوگ آ کے مسلمان ہو گئے ان سب کو معاف کر دیا گیا، عام معافی تھی، لیکن 4 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور وہ 4 لوگ کون تھے؟ وہ یہی تھے جو ظلم کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں یہ آیت کہہ رہی ہے نا، اللہ کیا ہے آیت کے اندر، اللہ علی الظالمین، سوائے ان کے جو ظلم کرنے والے ہیں، تو پھر ان کا ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیز ہے، اور آئی ہوپ کہ جنگ کی اسٹریٹجیز اور کن صورتوں میں جنگ جائز ہے، لڑائی جائز ہے، اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ اور اسلام کے اندر جب آپ نکلتے ہیں گھر سے جہاد کرنے یا جنگ کرنے، لڑائی کرنے، تو وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اور اس میں جو شہادت ہے وہی ایک مسلمان کا مطلوب ہونی چاہیے۔ جنگ میں لڑنا کس لیے ہے؟ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے۔ اس میں پھر مر جانا بہت بڑے رتبے کی بات ہے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔